حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حسد، بغض، اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ جو حسد کرتے ہیں وہ دوسرے کا نصیب نہیں، دراصل اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں اور دماغ مٹا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھا کرو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں، دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالتے ہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کوڑا دان میں پھینکیے۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو تو نہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ دشمن سے مت ڈرو، خاندان کے اندر موجود غدار اور منافق لوگوں سے ڈرو۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ دنیا کا سب سے گھٹیا کھیل پتہ ہے کون سا ہے؟ لوگوں کے خلوص سے کھیلنا۔ کچھ انتہائی گھٹیا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں اسے عام کیجیے اور قصہ تمام کیجیے۔ جب لوگ دل سے اتر جاتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کی ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عیب بس اتنا ہے کہ ہم منافقوں کو منہ ہرگز نہیں لگاتے۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے پہلے حق ہے اور پھر صبر۔ جو جتنا تمہارا ہے تم اس کے اتنے رہو۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں ضرور اٹھائیں گے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آب، پیچھے سانپ۔ اللہ منافقوں کی شر سے ہمیں بچائے۔ الگ رکھتے ہیں انداز اپنا، کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں۔ چہرے صاف، دل میں داغ، منہ پہ آب اور پیچھے سانپ۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔
آخر میں آپ کے ساتھ آپ خود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جایا کرتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ خود غرض رشتوں سے زیادہ مجھے اپنی ذات کی تنہائی عزیز ہے۔ کچھ لوگ دل سے ایسے اتر جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حسن سلوک تو موت ہے۔ سانپ اپنی کھال بدل سکتا ہے، اپنی ذات نہیں۔ ایسے ہی فطرت کچھ انسانوں کی ہوتی ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ فرق اتنا پڑ چکا ہے کہ اب فرق ہی نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے دوست بہت کم ہیں۔ میں نے کہا سانپ پالنے اب چھوڑ دیے ہیں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا تو نہیں جاتا۔ مطلبی رشتوں سے اکیلا پن بہتر ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار، اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اتنے ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔